اوکے جی، تو یہ ہے امیزون کی طرف سے یہ گائیڈ لائن ہے، اور یہ ہمارے پاس ہے ٹائٹل، اس کو کہتے ہیں ٹائٹل. یہ ہمارے پاس ایک پروڈکٹ ہے ٹاول، اور اس کا یہ جو ہے یہ ٹائٹل ہے، مطلب پروڈکٹ کا نیم ہے. اور اس کا جو نام ہوتا ہے پروڈکٹ کا وہ کیسے رکھا جاتا ہے، اس میں کون سے عوامل یا کون سے آئٹمز یا اس کی خصوصیات یا کیا کچھ شامل ہوتا ہے، اس کا اسٹرکچر کیا ہے وہ دیکھتے ہیں. اچھا جی، وہ کہتے ہیں فرسٹ لیٹر آف ایوری ورڈ شوڈ بی کیپیٹل ایکسیپٹ پریپوزیشن اینڈ کنجنکشن. یعنی پریپوزیشن اور کنجنکشن کے علاوہ جو بھی ورڈ ہوگا اس کا فرسٹ لیٹر کیپیٹل ہونا چاہیے. ڈو ناٹ یوز اینی پروموشنل میسیجنگ سچ ایز سیل آفر فری. سیل آفر فری اس طرح کے کوئی بھی پروموشنل میسج نہیں ہونا چاہیے آپ کے ٹائٹل میں. ڈو ناٹ یوز اینی پروموشنل لائن لائک ہاٹ پروڈکٹ بیسٹ سیلر ETC. مین کے اس طرح کا ہارڈ پروڈکٹ بیسٹ سیلر اور سیل آفر فری اس طرح کا کوئی بھی ورڈ نہیں لگانا. کیوں نہیں لگانا؟ کہ اس سے جو سیلر ہوگا اس کی سیل بڑھے گی، اور وہ کیوں بڑھے گی؟ ان ورڈز کی وجہ سے بڑھے گی اور مفت میں بڑھے گی. جبکہ امیزون کہتا ہے، امیزون اس لیے منع کرتا ہے ان ورڈز کے یوزیج سے کیونکہ ان ورڈز کو جب آپ یوز کرتے ہیں تو پھر اس سے آٹومیٹکلی اٹریکشن پیدا ہوتی ہے اور بائر آتا ہے آپ کی پروڈکٹ کی طرف. اور امیزون کہتا ہے ایسے نہیں، آپ کی پروڈکٹ کی جو ہے نا رینکنگ مارکیٹنگ میں کرواؤں گا، ان ورڈ سے آپ نہ کریں، اور آپ مجھے پے کریں گے، جو کہ PPC کی صورت میں ہم اس کو وہ ہمیں چارج کرتا ہے، ہم اس کو چارجز پے کرتے ہیں. اور اس طرح جب ہم یہ سیل فری آفر ہاٹ پروڈکٹ وغیرہ کے ورڈ لگاتے ہیں تو اس کی آمدنی پر اثر پڑتا ہے، اس کے چارجز پر، اور آٹومیٹکلی سیلر کی سیل بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. تو اس لیے وہ ان چیزوں سے منع کرتا ہے. جی نیکسٹ ہمارے پاس ہے کہ یوز نمبرلز فار آل نمبر اینڈ اسپیل آؤٹ اینی میجرمنٹ. تو جتنے بھی نمبرز ہوں گے ان کے لیے آپ نے جو ہے جیسا کہ یہ 6 ہے 3 ہے ان کے لیے نمبر یوز کرنا ہے، اور ان کو SIX اور THR 3 کی صورت میں نہیں لکھنا. اور جتنی بھی میجرمنٹ ہوگی اس میجرمنٹ کو شارٹ فارم میں نہیں لکھنا، بلکہ اس کو مکمل اس کے سپیلنگ لکھنے ہیں. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ پاکستان سے یا کسی بھی کنٹری سے نیا آیا ہو، کسی اور کنٹری میں، لائک UK میں آیا، تو اوزی اونسز کا اس کو اونسز کا تو پتہ ہے لیکن اوزی شارٹ فارم کا نہیں پتہ. تو جب اس کو اوزی کی سمجھ نہیں آئے گی آپ کے ٹائٹل میں کہ یہ اوزی کیا بلا ہے، تو اس کو اچھی طرح سے وہ سمجھ نہیں پائے گا. آپ کے ٹائٹل کے تھرو آپ کی پروڈکٹ کی کوالٹی اور اس کے ویٹ اور لینتھ اور سارے یونٹس وغیرہ کو، تو پھر وہ چھوڑ جائے گا، سکپ کر جائے گا، کیونکہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوگی. اس لیے وہ کہتا ہے 6 انچز، جیسا کہ ہم اوپر 2 ڈاٹ ڈال کے وہ انچز کو شو کرتے ہیں، اس طرح نہیں لکھنا، بلکہ 6 انچز INCHES کر کے مکمل لکھنا ہے. اس کے بعد جناب وہ کہتا ہے کہ ڈو ناٹ یوز سمبلز اور اسپیشل لیٹر. کوئی بھی سمبل اور اسپیشل لیٹر استعمال نہیں کرنا، لائک $سائن ہے، ٹھیک ہے، ہیش ہے، یا اسٹیرک ہے، کوئی بھی اس طرح کا، @ ہے، سائن آف ایکسکلیمیشن. اور اس کے بعد وہ کہتا ہے میکسیمم کیریکٹر جو ہے اس کے ٹائٹل کے کیریکٹر لمٹ 200 ہونی چاہیے. بٹ 120 to 150 جو رینج ہے یہ ریکمینڈیڈ ہے، مطلب بیسٹ ہے. یہاں تک کا جو ٹائٹل ہوتا ہے اچھا سمجھا جاتا ہے، لیکن ایک بڑا ٹائٹل، ایک 3 in 1 10 in 1 5 in 1 آپ کی پروڈکٹ ہے، اس کا ٹائٹل مکمل نہیں ہو پاتا 150 ورڈ میں، آپ کو 200 تک جانا پڑ جاتا ہے، تو آپ جا سکتے ہیں اور جانا چاہیے. اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ ڈو ناٹ یوز آل کیپس. آل کیپس سرگز یوز نہیں کرنا. جسٹ فرسٹ لیٹر آف ایوری ورڈ جو ہے شوڈ بی کیپیٹل. تو ڈو ناٹ ریپیٹ ورڈز ان ٹائٹل. تو ورڈز کی ریپیٹیشن نہیں ہونی چاہیے. ہاں کہیں کہیں ہو بھی جاتی ہے، لائک آپ کا میٹیریل ہے، جیسے ایک اس کا مین کی ورڈ ہے اسٹین لیس اسٹیل ویجیٹیبل کٹر، اور پھر اس کا آگے میٹیریل اسٹین لیس اسٹیل ہے، تو وہ آپ نے وہاں لگانا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جہاں بلا ضرورت ریپیٹیشن نہیں کرنی. اس کے بعد پرائسنگ شوڈ ناٹ بی ان دا ٹائٹل. پرائسنگ ٹائٹل میں نہیں ہونی چاہیے، اس کا ایک کالم ہوتا ہے، ہم ابھی پڑھیں گے اس کو لسٹنگ میں. تو اس کالم کو جو ہے آپ دیکھیں، اور سوری اس کالم میں اس پرائس کو انٹر کریں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں یہ اس کے کچھ رولز اینڈ ریگولیشن تھے. اور اس کا ٹائٹل اسٹرکچر کیا ہوتا ہے؟ برانڈ نیم ہوتا ہے کہ آپ نے برانڈ نیم رکھنا ہے،
ٹھیک ہے، سب سے پہلے دوسرے نمبر پہ یہ ان کی جو سیکوینس ہے، جو ترتیب ہے، یہی رکھنی ہے آپ نے۔ جو موک اپ ہوتا ہے، موک اپ کیا ہوتا ہے کہ دوسرے نمبر پر لانا ہے اس کو۔ موک اپ ایک سلوگن ہوتا ہے، جیسا کہ ڈالرس لیا تو بات بنی، یو فن تمی تو جیز دنیا کو بتا دو، یا اس طرح کچھ بھی ہے، یا مجھے کیوں نکالا، ٹھیک ہے، گھبرانا نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے جو ورڈز ہوتے ہیں۔ موک اپ یعنی ایک ایسا سلوگن یا ایسا سلوگو یا ایک ٹیگ لائن ہوتی ہے جو ایک بندے کے ساتھ، ایک برانڈ کے ساتھ، ایک بزنس فرم کے ساتھ، یا ایک بھیکاری کے ساتھ، یا کسی بھی ٹائپ کے بندہ ہے، فرم ہے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ وہ اٹیچ ہو جاتا ہے، اس کی شناخت بن جاتا ہے۔ اس کے بعد کی ورڈ ہوتا ہے ویجیٹیبل کٹر، جیسا کہ ہم یہاں ڈسکس کر رہے ہیں، تو یہ ویجیٹیبل کٹر ہمارے پاس مین کی ورڈ ہو گیا۔ اس کے بعد آپ ریلیٹیو یا ریلیٹڈ کی ورڈ دے سکتے ہیں، جیسے ویجیٹیبل سلائسر ہے، ڈائسر ہے، گریٹر ہے، ETC۔ تو ایکسٹرا ایٹریبیوٹس ایڈ ہیئر ان دا مڈ آف دا اسٹرکچر، ٹھیک ہے، اوپر والے تین جو ہیڈنگز ہیں ان کے مڈ میں، یعنی 3 اور 4، اوپر والے تین اوپر، نیچے والے تین نیچے کر کے ان کے درمیان میں کوئی اضافی چیز ہے، لائک فوڈ گریڈڈ میٹیریل کا ورڈ ہے، یہ اس طرح کے کچھ بھی ہیں، تو ہم آگے دیکھتے ہیں۔ پلاسٹک ہے، اس کے بعد میٹیریل 4 نمبر پہ آپ نے میٹیریل لکھنا ہوتا ہے۔ کوئی بھی کسی بھی پروڈکٹ کا ٹائٹل بنائیں گے تو اس میں ڈائمنشن ہے، جو بھی ڈائمنشن ہوگی وہ آپ نے دینی ہے، صحیح ہے، انچز، اور اس کے بعد آپ کے پاس ہوگا کلر، جو کلر ہوگا آپ نے وہ دینا ہے، اور کلر اور جو آپ کا ہوگا جناب ڈائمنشن، اس کے درمیان میں آپ نے ہائفن دینا ہے۔ اور یہ کچھ بھی مشکل نہیں ہے، برانڈ نیم آپ کا جو برانڈ رجسٹرڈ ہوگا وہی دیں گے، موک اپ صرف وہی آپ نے جو تیار کر رکھا ہوگا، ایک سلوگن بنا رکھا ہوگا، صحیح ہے، وہ آپ نے دینا ہوگا۔ کی ورڈ جو آپ کی ویجیٹیبل کٹر ہے، آپ کا آئس کریم سکوپ ہے، آپ کا کافی مگ ہے، آپ کا کوئی نائف ہے، جو بھی کی ورڈ ہوگا وہ آپ نے دینا ہے۔ میٹیریل اس کا جو ہوگا آئرن ہے، اسٹیل ہے، پلاسٹک ہے، کچھ بھی ہے وہ دینا ہے۔ ڈائمنشن جتنا اس کا سائز ہوگا اس کی پیمائش کے مطابق وہ آپ نے لکھنا ہے۔ کلر جو اس کا نظر آ رہا ہوگا، جو اس کا کلر ہوگا وہ لکھنا ہے، کچھ مشکل نہیں ہے۔ جب اسٹرکچر ہے، جیسا کہ وہ کہتے ہیں کہ جملوں میں استعمال کریں، کوئی بھی ورڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سینٹینسز بنائیں، تو وہی سین ہے، یا سینٹینس بنانا ہے جبکہ چیزیں ساری ہمارے پاس ہوں گی۔ اور اگر تھوڑا سا غور و خوض والی بات ہے تو وہ صرف موک اپ والی ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد جناب ہم آتے ہیں یہاں پہ اسٹرکچر پہ، کہ برانڈ نیم ہے، موک اپ ہے، کی ورڈ ہے، پھر درمیان میں بریکٹ ہے، بریکٹ میں آپ نے اضافی چیزیں ڈالنی ہیں، اور 4 نمبر پہ میٹیریل، دین ڈائمنشن اینڈ کلر۔ اور ڈائمنشن اور کلر کے درمیان میں یہ جو ہائفن ہے یہ اور کے زمرے میں یوز ہوا ہوا ہے یہاں۔ اور کچن کنگ ہم کہتے ہیں کہ ہمارا وہ ہے، یہ ہمارے پاس ایک ٹائٹل بنا ہوا ہے، ہم اس کو دیکھ رہے ہیں عمر بھائی، یہ ہمارے پاس کچن کنگ برانڈ نیم ہے، ڈائننگ ماسٹر، ٹھیک ہے، یہ شیف جی سر، چوائس یا ڈائننگ ماسٹر ہم یہاں اس کا وہ کر سکتے ہیں، موک اپ رکھ سکتے ہیں۔ تو یہ ڈائننگ ماسٹر جناب، اس کے بعد آئس کریم سکوپ کی بات آ رہی ہے۔ آئس کریم سکوپ جو ہے یہ مین کی ورڈ ہے، ٹھیک ہے۔ نان سلپ ہینڈل ہے، فوڈ گریڈ پلاسٹک ہے، نان سلپ ہینڈل یہ اس کی اضافی خصوصیت ہے، اور فوڈ گریڈ میٹیریل جو ہے وہ پلاسٹک، ٹھیک ہے، یعنی میٹیریل سے پہلے جو اضافی چیزیں تھیں ہم نے وہ ڈال دی۔ فوڈ گریڈ پلاسٹک آ گیا، اینڈ اسٹیل 8 انچز، اور اس کے بعد سلور کلر ہے، اور بیچ میں ہائفن آ گیا۔ تو آپ نے وہ کہتا ہے کہ کاؤنٹ یور ٹائٹل کیریکٹرز تھرو ورڈ کاؤنٹر اور کیریکٹر کاؤنٹر۔ تو آپ گوگل میں جا کے ورڈ کاؤنٹر یا کیریکٹر کاؤنٹر لکھتے ہیں، اور اپنا وہ کاپی کر کے وہاں پیسٹ کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو، ٹائٹل کو، تو وہ آپ کو بتا دیتا ہے کہ اس کے کتنے ورڈز ہیں یا کیا کچھ ہے۔ تو جناب اس طرح یہ بنانا ہے، یہ میں سلائڈز بھی آپ کو شیئر کر دوں گا۔ تو ان اوکے رولز اینڈ سر، ریگولیشنز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے یہ ٹائٹل بنانا ہے۔ اور اس کے بعد ہم آتے ہیں اس پر آج، اور ایک اور لیکچر بھی ہے، وہ بھی میں جو آلریڈی آپ کا ہو چکا ہے وہ شیئر کر دوں گا آپ کے ساتھ۔ تو یہ مین چیز تھی، تھوڑا اس کو بتانا ضروری تھا، تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا۔